نواز شریف کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ 26 مارچ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ نظر ثانی درخواست پر فیصلہ ہونے تک عبوری ضمانت میں توسیع کی جائے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ امید ہے کہ سپریم کورٹ سے نظر ثانی کی درخواست منظور ہو جائے گی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس کے بعد انہیں لاہور کے کوٹ لکھپت جیل میں منتقل کیا گیا تھا۔ نواز شریف نے طبی بنیادوں پر سزا کی معطلی اور ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا، جس پر عدالت عظمیٰ نے انہیں طبی بنیادوں پر 6 ہفتوں کی عبوری ضمانت دی تھی، جو کہ 7 مئی کو ختم ہو رہی ہے۔ اسی پر ہم گفتگو کریں گے اپنے پینل سے۔ سوال اس طرح سے ہے، نواز شریف نے 6 ہفتوں کی ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست دائر کر دی۔ اس اقدام سے سابق وزیر اعظم کو سیاسی فائدہ ہوگا یا نقصان؟ سب سے پہلے سلیم صافی صاحب کی طرف جائیں گے۔ صافی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نواز شریف یہ کرے وہ کرے، زرداری یہ کرے وہ کرے، عمران خان کا یہ ہو جائے گا، اس کو فائدہ نقصان، اس کو ڈسکس کر کے ہمیں کیا مل رہا ہے اور کیا کرنا ہم چاہتے ہیں۔ اس ملک کا مسئلہ نہ یہ ہے کہ نواز شریف آئے یا جائے، نہ یہ ہے کہ عمران خان آئے یا جائے، نہ یہ ہے کہ زرداری صاحب آئے یا جائے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ ان کی ضمانت میں توسیع ہو گئی تو ملک کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے، نہ ہوئی تو کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا اس ملک کی سیکیورٹی پہ کوئی اثر پڑ جائے گا؟ کیا اس ملک کے غریب آدمی کی صحت پہ کوئی اثر پڑ جائے گا؟ کیا معیشت پہ کوئی اثر پڑ جائے گا؟ جو کل سے اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اس ملک کے جو ایشوز ہے، تو میں نے سچی بات یہ کہ اس پہ سوچا ہی نہیں ہے، اور اب پھر ایک چیز عدالت میں جائے گی اور ادھر فیصلہ ہوگا۔ عدالت پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتی ہے، اگر نہیں کرتی، یعنی ایک سمپل سا سوال رکھے اور اس پہ ہم 1000 مرتبہ کر چکے ہیں کہ نواز شریف کی ڈیل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس ڈیل کا پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے پاکستان کی صحت پہ بھی اور سیاستدان کی صحت پہ بھی۔ ٹھیک، کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ بے نظیر، جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے حکومت کی، جس پہ اپوزیشن شدید تنقید کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپوزیشن صرف پیپلز پارٹی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ایسے میں نواز شریف صاحب کی طرف سے درست فیصلہ ہوگا؟ نہیں، صرف نقصان تو جیسے سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے، ملک کو تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی پارٹی کو تو نقصان ضرور ہوگا۔ اور سب سے پہلے جو نقصان ہوگا وہ ابھی جو بلدیاتی انتخابات ہوں گے پنجاب میں، جس کا بل ابھی میرے خیال سے منظور ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں، وہ جب الیکشن ہوں گے تو تب سب سے زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کو نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے جو رہنما ہوں گے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا دفاع کرنا، کہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو قائد ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں ہے، پہلی ہی جو انتخابات ہوں گے یہ بڑے ہی مشکل ہیں، کیونکہ میں نے تو یہ بل پڑھا ہے پنجاب لوکل گورنمنٹ الیکشن کا۔ اس میں ایک چیز جو بڑی انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ نچلی سطح پہ ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسل پہ جو الیکشن ہوں گے وہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ غیر جماعتی بنیاد پہ ہوں۔ تو یہ آلریڈی بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ الیکشن لڑنا اور اس میں جیتنا یا سیٹیں لینا، تو اس کے اوپر سے ان کے لیے یہ موقف اور یہ اس چیز کا دفاع کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو بہت دیر سے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اپنا علاج لنڈن میں کرانا چاہتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے یہ بات صحیح ہے کہ ان کو یہ تشویش دی تھی نواز شریف کو کہ آپ کسی بھی ہاسپٹل میں کسی بھی ڈاکٹر سے علاج کرا سکتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ اسکائپ کے ذریعے آپ اپنے لنڈن میں جو ڈاکٹر ہیں ان سے اسسٹنس لے سکتے ہیں، ان سے رائے لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے اپنی طرف سے ایک آفر ان کو دی تھی، لیکن اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اب یہ کیس جو ہے اب یہ سپریم کورٹ میں ہے، جو میرے خیال سے وہ شاید جمعے کو یہ کیس سنیں گی، تو اس کے بعد یہ تو سپریم کورٹ اب فیصلہ کرے گی کہ وہ باہر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، نہ یہ حکومت کرے گی۔ لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ اگر حکومت نے اس میں رکاوٹ کرنے کی کوشش کی، بعد میں ان کا نام ای سی ایل پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کی باہر ملک سے جانے کے لیے، علاج کرانے کے لیے، کیونکہ وہ جائیں گے تو بیل پہ جائیں گے نا، ایکویٹل تو نہیں ہوگا ان کا، تو تب اگر ان کو کچھ ہوا یا ان کے حالات یا ان کی صحت کے ساتھ جو وہ علاج کرا رہے ہوں گے، تو اس کی ذمہ دار جو ہوگی وہ صرف اور صرف حکومت ہوگی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ ہم نے بہت آگے کی بات کر لی۔ مظہر عباس صاحب، بلدیاتی انتخابات میں کیا صورتحال بن سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ پہلے تو آپ یہ سوال کریں گے مسلم لیگ کی کیا صورتحال بنے گی اگر نواز شریف صاحب چلے گئے ملک سے باہر؟ مسلم لیگ کی صورتحال وہی بنے گی جو 2000 میں بنی، یعنی 99 سے 12 اکتوبر 99 سے 2000 تک مسلم لیگ انٹیکٹ رہی۔ جب 2000 میں میاں صاحب بمیں اہل و عیال یہاں سے چلے گئے
تو اس کے بعد کیو بھی بن گئی، اس کے بعد نون بھی بکھر گئی، اور جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا میاں صاحب کا کہ ان کا مسئلہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت مشکل ہوتی ہے ان کو جیل کاٹنے میں. یہی پرابلم ان کو یہاں بھی رہی، اور اس لیے اور زیادہ وہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جو پوزیشنز لیتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے تیار ہیں. اور ابھی بھی جب جی ٹی روڈ سے نکلے تھے تو ایسے ہی لگا تھا. تو اگر ان کو جو ان کے پرانے دوست تھے وہ مشورہ دے رہے تھے ان کو کہ یہ راستہ جو آپ اختیار نہیں کر سکتے وہ راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے سیاسی نقصان تو ان کو آلریڈی کافی ہو گیا ہے، لیکن اگر انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا اور اس طرح کی درخواستیں وہ مسلسل دیتے رہے تو میرا خیال ہے ان کو اور زیادہ سیاسی نقصان ہوگا. مسلم لیگ نون کو آلریڈی میرا خیال ہے وہ کافی نقصان اٹھا چکے ہیں. تو لوکل باڈیز میں جس طرح ابھی بے نظیر کہہ رہی تھیں، لوکل باڈیز میں اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی آئے گا. لیکن اگر وہ یہ نہیں لیتے، یہ پوزیشن نہیں لیتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کی ابھی تک کی جو پوزیشن ہے کہ مسلم لیگ نون ایز اے پارٹی ابھی تک انٹیکٹ ہے. لیکن اگر شریف یہاں سے چلے جاتے ہیں تو نون لیگ بھی بکھر جائے گی. صحیح. حسن نثار صاحب. اب صاحب وہ کہتے ہیں کہ وائز پیپل تھنک الائک اینڈ فولز نیور ڈفر. میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس سوال کے حوالے سے بالکل وہی بات کر رہا تھا جو صافی صاحب نے کی ہے. اب اس کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں. آپ چونکہ بضد ہو اس لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ میرے نزدیک نواز شریف اینڈ کمپنی نفع نقصان اور سود و زیاں سے آگے گزر چکی ہے، اور یہی شاید اس ملک کے لیے بہتر بھی ہے. صحیح. بس اتنا ہی کہنا تھا. بابر ستار صاحب، یہ بات بھی اس سے اسٹیبلش ہوگی نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کے سامنے، جیسے مدد صاحب بات کر رہے تھے کہ جو بیانیہ حکومت میں ہوتے ہوئے نواز شریف صاحب اپناتے تھے اس سے وہ ہٹ چکے ہیں. اب صاحب میں بھی صافی صاحب کے ساتھ اگری کرتے ہوئے، دیکھیے اب میں جو جواب دوں گا کیونکہ مجبوری ہے، آپ نے ٹائم بھی پورا کرنا ہے اپنا، وہ گاسپ کی نیچر میں ہوگا. تو یہ مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ اب یہ بالکل ہی گاسپ والے موڈ میں ہم جا رہے ہیں. دیکھیے ہم پہلے تو ہمیں یہ پتہ نہیں، اور شاید بھٹی صاحب اگر وہ اپنی پرانی والی تقریر جو انہوں نے اسی سوال پہ ہفتہ پہلے کی تھی اگر آج وہ کی تو اس میں یہ سوال اٹھے گا کہ وہ بیمار بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو اگر تو وہ بیمار ہیں پھر ایک لیول کی بات ہو رہی ہے کہ اگر زندہ بچیں گے تو علاج کروائیں گے تو پھر سیاسی فائدے نقصان کی کوئی بات آگے چلے گی. اگر وہ بیمار نہیں ہے اور خالی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں پھر وہ صافی صاحب والی بات ہے کہ جی پھر تو ڈیل کی بات ہو رہی ہے. اچھا اگر ڈیل کی بات ہو رہی ہے تو پھر اگر انہیں ڈیل مل رہی ہے اور اس وجہ سے باہر جا رہے ہیں تو ڈیل کے باقی کمپوننٹس کیا ہیں؟ کیا ڈیل اس گراؤنڈ کے اوپر ہو رہی ہے کہ پیچھے مریم بی بی یہاں پہ رہیں گی اور سیاست کریں گی، یا ڈیل کا یہ بھی پارٹ ہے کہ مریم بی بی بھی پاکستان سے باہر جائیں گی؟ اگر مریم بی بی بھی پاکستان سے باہر جائیں گی تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کی حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی. کیا اس میں شہباز شریف صاحب سامنے آ جائیں گے؟ اور اگر وہ سامنے آ جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے پی ایم ایل این کے لیے بہتر ہو جائے کہ ڈیل یہ ہو کہ جی نواز شریف اور مریم بی بی باہر چلے جائیں اور پیچھے پارٹی جو ہے اس کا ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکالتے ہیں، پھر پنجاب میں حکومت دیتے ہیں، لے کے آتے ہیں. تو یہ تو بالکل وہ والی کہانی ہے نا کہ اب صبح اٹھا کے یہ آپ کسی بھی طرح کی آگے بات کر لیں، لیکن بیسک فاؤنڈیشنل بات پہ جب ہم بات نہیں کریں گے کہ ملک چل کیسے رہا ہے اور اسے کون چلا رہا ہے اور آگے لے جانے کے لیے کیا مقصود ہے، تو یہ اس طرح کی چیزیں تو روز اس پہ سطحی لیول کی ہم بات کر سکتے ہیں. صحیح. ارشاد بھٹی صاحب آپ کیا تبصرہ کریں گے آج اس معاملے پر؟ مجھے پتا تھا کہ یہ سارا کچھ میرے پہ ہی آ جانا ہے. صافی صاحب نے انکار کر دینا ہے، حسن صاحب نے اپنا جو استاد ہیں وہ نہ بھی جواب دیں تو ہمیں ان کے بھاری ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ. اور یہ مظہر صاحب، بابر صاحب اور صافی صاحب کی جو بھاری ذمہ داری اور میرے محبوب قائد کی صحت کا معاملہ ہے تو میں تو بولوں گا، لیکن تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ کس قسم کے فائدے کی بات کر رہے ہیں، یعنی کس قسم کے فائدے کی بات ہو رہی ہے، مالی فائدہ یا سیاسی فائدہ، اخلاقی فائدہ یا جانی فائدہ، حال یعنی حالی فائدہ یا مستقبل کا فائدہ. لیکن اب جس فائدے کی بھی آپ بات کر رہی ہیں، آپ نے سیاسی کہہ دیا، چلو وہ بھی شامل کر لیتا ہوں، جس فائدے کی بھی بات کر رہی ہیں وہی فائدہ میرے محبوب قائد کو ہوگا، بے فکر ہو جائیں،
کیونکہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اخلاقیات کا کوئی ہمارے ہاں کانسیپٹ نہیں ہے، کرپشن ہمارے ہاں کوئی برائی نہیں ہے، جھوٹ فراڈ گھپلے اور دو نمبریاں یہاں روٹین ہیں، اپنی بات سے مکر جانا یہاں عام سی بات ہے۔ لہٰذا میاں میرے محبوب قائد کو اس معاشرے اور اس نظام میں نہ پہلے کبھی نقصان ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ اب کیسے نقصان نہیں ہوا ارشاد بھٹی صاحب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو کوئی نقصان نہیں ہوا؟ کرپشن کے الزامات کے تحت کہاں سے کہاں تک آ گئی ان کے لیے صورتحال؟ شکر اللہ کا ادا کریں کہ کسی مہذب معاشرے اور کسی مہذب ملک میں یہ الزام لگے نہیں اور کرپشن پر سزا نہیں ہوئی، کیا سے کیا ہو جاتا۔ وہ تو ابھی بھی دیکھیں نا، جناب اسپیکر سے یہ ہیں وہ ذرائع اور مینو کی پتہ، فائدہ ہی فائدہ۔ ایون فیلڈ زمانے سے العزیزیہ 6 ہفتے ریلیف تک، فائدہ ہی فائدہ۔ میں تو علاج کروانا چاہتا ہوں، یہ حکومت علاج نہیں کروا رہی، میری تضییق ہو رہی ہے، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے 17 سال سے اس ملک میں کوئی علاج نہیں کیا، مجھے ڈاکٹر لارنس کے پاس لندن بھیجو، میں نے وہاں جا کر علاج کروانا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور مشرف سے ڈیل کرتے وقت بھی درخواست میں تھا، جناب مشرف صاحب میری صحت خراب ہے، اور یہاں بھی عدالت میں کہا جا رہا ہے کہ میری صحت خراب ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بیٹے باہر سکون سے بیٹھے ہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ سمدھی باہر آرام سے ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بھتیجا باہر جا چکا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ بھائی کا داماد باہر جا چکا ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور بھائی جو ہے وہ ملزم بھی ہے اور پی سی کا چیئرمین بھی ہے، فائدہ ہی فائدہ۔ اور میاں صاحب کی اپنی سرداریاں بھی قائم ہیں، لیڈریاں بھی قائم ہیں، 1.5 لاکھ ووٹ بھی قائم ہے، پارٹی بھی انٹیکٹ ہے، پارٹی میٹنگ بھی ہوتی ہے، بلاول بھی پہنچا ہوا ہے، فضل الرحمان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں، فائدہ ہی فائدہ۔ میاں صاحب نے کبھی زندگی میں کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا، لہٰذا اب بھی گھاٹا نہیں ہوگا، اب بھی فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور ایک مرتبہ پھر وہ آئیں گے، پھر میاں دے نعرے وجیں گے اور فائدہ ہی فائدہ۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، لیکن ایک فائدہ کہے کہ سکون آ گیا، اس کو کہے ٹھنڈ پڑ گئی۔ ٹھیک ارشاد بھٹی صاحب، ایک فائدہ چودھری برادران کو بھی ہوا ہے۔